بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان نعیم مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں نعیم مصطفیٰ یوٹیوب چینل. آج مملکت خدا داد پاکستان کا 75واں یوم آزادی ہے اور ہمارا آج اس چینل کا یوم آغاز. قوم بڑے جوش و خروش سے آج جشن آزادی منا رہی ہے. ملک کے طول و عرض میں آزادی کی تقاریب ہو رہی ہیں. وفاقی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی سے آج کے دن کا آغاز ہوا. وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے آج قوم سے خطاب کیا اور پھر مختلف تقاریب میں بھی شرکت کی، جبکہ گزشتہ نصف شب کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے لاہور میں ایک بہت بڑا جلسے سے خطاب کیا، جہاں لاکھوں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جمع تھے. اگرچہ لاہور مسلم لیگ نون کا قلعہ گنا جاتا ہے، لیکن اس قلعے کو فتح کرنے کی پی ٹی آئی نے بھرپور کوشش کی ہے اور اس حد تک وہ کامیاب بھی رہی ہے کہ ایک بڑا ہجوم عمران خان کو دیکھنے اور سننے آیا تھا. یہ بھی درست ہے کہ پنجاب میں چودھری پرویز الہی پی ٹی آئی کے اشتراک سے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں اور ان کے خطاب کے دوران بھی پی ٹی آئی کے کارکنان نے انہیں کوئی اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیا اور خود پرویز الہی کی تقریر بھی اسی نماز سے سنی جس طرح اپنے قائد کو سنتے رہے ہیں. آج یوم آزادی کے موقع پر وزیر اعظم نے ایک بڑا خوش آئند اعلان کیا ہے، جس میں انہوں نے ایک بار پھر میثاق معیشت کی دعوت دی ہے اور اپوزیشن جماعتوں سمیت تمام اہل پاکستان کو، تنظیموں کو، اداروں کو اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ملک کی ڈوبتی ہوئی معیشت جو بحرانی کیفیت کا شکار ہے اس کے ساتھ حکومت کا نہ صرف ہاتھ بٹائیں بلکہ اشتراک کار کے ذریعے اور مشاورت کے ذریعے معاشی مسائل حل کیے جائیں. یہ بڑا خوش آئند ہے، اسے میڈیا نے بھی سراہا ہے، تجزیہ کار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا اقدام ہے. لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالف تحریک جس زور و شور سے چلا رہی ہے وہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. جب سے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے وفاق میں اور پہلے صوبے میں، یہ دونوں مراحل ایسے تھے جن میں عمران خان صاحب کو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک دھچکا تو ضرور پہنچا تھا. ان کی جماعت کے لیے اقتدار سے علیحدہ ہونا ایک بڑا حادثہ بھی تھا، لیکن جس طرح انہوں نے عوامی مقبولیت حاصل کی ہے اور سڑکوں پر جو پذیرائی ان کو ملی ہے وہ شاید اقتدار کے دوران وہ حاصل نہیں کر پائے تھے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی کامیابی ہے. جہاں تک خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت کا تعلق ہے تو وہ تو پہلے ہی مضبوط تھی اور 2 اقتدار وہ دیکھ چکے ہیں، لیکن پنجاب میں بھی انہوں نے جس طرح دوبارہ اقتدار حاصل کیا وہ بھی ان کی دوسری کامیابی کہی جا سکتی ہے. اور بہت سی بڑی اہم خبریں ہیں. ہم آپ کو ہر روز اس طرح کی اہم خبروں جو پوشیدہ بھی ہیں اور پس پردہ بھی ہیں ان سے آگاہ کرتے رہیں گے. لیکن آج کی 2 بڑی اہم خبریں جو آپ کو بتائی گئیں، ایک وفاق میں جشن آزادی کی تقاریب، قوم سے خطاب، پرائم منسٹر کی دعوت، پھر جی ایچ کیو میں تقریب ہوئی، مختلف فارمیشنز میں آرمی افسران اور جوانوں نے یوم پاکستان، یوم آزادی بہت جوش و خروش سے منایا. اسی انداز سے 2-3 تقاریب مختلف اداروں میں ہوئیں اور ان میں 1-2 حادثات بھی پیش آئے. اسلام آباد کی ایک بہت بڑی تعلیمی دانشگاہ ہے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد، وہاں جشن آزادی کی تقریب کے دوران ایک ہوائی فائرنگ اور پھر براہ راست فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، اور وہ بڑا عجیب طرز کا واقعہ ہے جس میں وائس چانسلر جب پرچم کشائی کر چکے اور خطاب کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک ملازم نے اچانک پسٹل نکالا اور ان پر فائر کھول دیے. بظاہر تو یہی کہا جا رہا ہے کہ وائس چانسلر ٹارگٹ تھے، لیکن وہ معجزانہ طور پر بچ گئے اور بھگدڑ بھی مچ گئی. باقی طلباء و طالبات اور ملازمین بھی بھاگ پڑے. تقریب جو ہے وہ بھگدڑ کا شکار ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ لوگوں نے یہ جرأت ضرور دکھائی کہ ایسا شخص جو یہ فائرنگ کا ذمہ دار ہے اور پسٹل سمیت فرار ہونا چاہتا تھا، اسے نہ صرف گرفتار کر لیا گیا بلکہ پکڑ کے اسلحہ سمیت پولیس کے حوالے بھی کیا گیا. ایک اور واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا جب 3-4 بچیاں، جوان لڑکیاں جو ہیں وہ ایک ٹک ٹاک بنا رہی تھی یوم آزادی کے سلسلے میں، تو وہ حادثے کا شکار ہو گئیں. اور وہ ٹک ٹاک اس حد تک خطرناک تھا کہ اس حادثے کے دوران ایک بچی جاں بحق ہوئی، 2 اس کی ساتھی زخمی ہوئیں، تیسری ایک اور 2 لوگوں کو بھی چوٹیں آئیں. لیکن ہمیں اس بات کا شاید ادراک نہیں رہتا کہ ہم ٹک ٹاک اپنی لائف سٹیک پہ بناتے ہیں.
ٹک ٹاک کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ محفوظ رہ کے حادثے سے 100% تدابیر اس کی حفاظتی کر کے تب ٹک ٹاکرز جو ہیں وہ اس قسم کا کام کریں. جشن آزادی ضرور منایا جائے لیکن لائف سٹیک پہ نہیں منانا چاہیے. اور اس طرح کے پہلے بھی حادثات ہوئے لیکن ہم نے شاید ان سے سبق نہیں سیکھا. یہ بھی ضرورت ہے کہ ہمارے وہ ادارے جو حفاظتی تدابیر کے ادراک کے لیے یا اس کی آگاہی کے لیے ذمہ دار ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس طرح کی کوئی مہم شروع کریں کہ جو ٹک ٹاکرز ہیں وہ ذرا احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اپنی جان کی پرواہ پہلے کریں. اور ٹک ٹاک کے لیے بازی جان کی لگانا کہیں کسی طرح عقل مندی نہیں ہے. ایک اور اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک بار پھر پی ٹی آئی نے ایک اور بڑے جلسے اور احتجاج کی کال دے دی ہے. یہ چوتھی بار اقتدار سے علیحدگی کے بعد 3 پہلے کالز دی گئیں, چوتھی بار یہ اقتدار کی کال دی گئی ہے. اور ہر بار جو جلسہ, اجتماع, احتجاج, مظاہرہ جو بھی اکٹھا ہوتا ہے وہ خاصا بھرپور ہوتا ہے. پہلے کی نسبت دوسرا جلسہ جو ہے وہ زیادہ کامیاب رہا, دوسرے کی نسبت تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا. اب ایک نئی کال جو ہے وہ دی گئی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک عمران خان اس میں کامیاب رہتے ہیں. ابھی تک جو انہوں نے ملک کے 4 بڑے شہروں میں جلسے کیے ہیں وہ خاصے کامیابی سے ہمکنار ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالف عوام جو ہے ان کو باہر نکالنے میں کسی حد تک کامیاب ہے. ایک اور بڑا عجیب سا واقعہ ہوا کہ 13 تاریخ کو جب پی ٹی آئی نے لاہور میں احتجاج کا اعلان کیا تو اسی روز یعنی نصف شب 13 اور 14 کی درمیانی شب جو تحریک لبیک ہے, تحریک لبیک پاکستان نے بھی اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں دھرنے اور ریلی کا اعلان کیا تھا. نہ جانے وہ میڈیا کی زینت کیوں نہیں بنی اور اسے اس انداز سے پذیرائی نہیں مل سکی. لگتا یہ ہے کہ میڈیا نے شاید بالکل ہی اس کو جو ہے نا بلیک آؤٹ کیا ہے اور اس کا کوئی کوریج کسی اخبار میں چینل میں دکھائی نہیں دی. خیر رات گئے تک جلسہ رہا, 14 تاریخ کے اخبارات میں تو پاسبل نہیں تھا, پرنٹ میڈیا تو شاید اس انداز سے نہیں لے سکا, لیکن الیکٹرانک میڈیا نے بھی کوئی اچھا اس پہ رسپانس نہیں کیا ہے, جس سے لگتا یہ ہے کہ شاید تحریک لبیک جو ہے اس پہ کسی نہ جانے کسی پریشر, انجانی قوت کی پریشر کے ذریعے یا کسی اور معاملے میں جو کچھ اگر ایسا معاملہ ہے تب بھی قابل غور ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے خود کوشش نہیں کی یہ کور کروانے کی یا روکا گیا کوریج سے تو یہ اور بات ہے, لیکن اس کے حقائق سامنے آنے چاہیے کہ میڈیا سے اس کے بلیک آؤٹ کا مقصد کیا ہے. تحریک لبیک پاکستان ایک بڑی سیاسی جماعت بن رہی ہے, مذہبی جماعت تو وہ ہے ہی, اور خادم حسین رضوی صاحب کے انتقال اور رحلت کے بعد جو صورتحال تھی, ان کے بیٹے کو جو پذیرائی ملی تھی, ملک گیر احتجاج جس طرح انہوں نے کیا تھا, اب بھی وہ سڑکوں پر ہیں, تو ان کا اس طرح بائیکاٹ کرنا یا کوریج پہ نہ لانا یہ بڑی عجیب سی بات ہے. یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور چاہیے یہ کہ جہاں تحریک لبیک کے اپنے میڈیا ورکرز ہیں, سوشل جو ان کے چینلز ہیں, ان کے سوشل جتنے میڈیا پہ چل رہے ہیں اس پہ بھی ان کا کوئی اس طرح کا دکھائی نہیں دے رہا. یہ ساری کی ساری باتیں ایسی ہیں جو قابل غور ہیں اور جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس پہ غور کرے کہ ہم نے ایسی چیزیں جو ہیں ان کو بلیک آؤٹ کیوں ہوئے. عوام کی بڑی تعداد اس میں شریک تھی, اگر ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اگر لوگوں کو اس بات کا دکھایا جاتا کہ تحریک لبیک اسلام آباد کیا کرنے گئی اور احتجاج کیوں ہے تو یہ شاید بہت اچھا ہوتا. ناظرین, ہم نے آج ملکی سطح پر ہونے والی اہم خبروں سے آپ کو آگاہی دی ہے. آپ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ نئی مصطفیٰ یوٹیوب چینل دیکھتے رہیں گے. اللہ حافظ.